الحمد للہ رب العالمین۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، تو ان کے یعنی فتنے سے بچنے کا کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ ایک نارمل انسان تھا، جدے میں رہتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی فالج کا اٹیک ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے بہت وسوسے آتے ہیں۔ بات سنو، وسوسہ آنا الگ بات ہے، وہ معاف ہے، لیکن خود وسوسے کو بلانا جو ہے یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں جی میں پاکستان سے ہوں، ہمارے معاشرے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی تو انجام ہے نا علماء کو گالیاں دینے کا، کہ آج ملک کہاں پہنچا ہوا ہے، آج ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے ملک کا کیا مقام رہ گیا ہے۔ 1 ریال 76 روپے کا ہے، یہ ہماری قیمت ہے۔ یہ انہی علماء کے گالیاں دینے کا عذاب ہے۔ استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی پتہ لگا کہ اتنے تکلیف ہے اور بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، دعا کرنے والے بھی ہیں، ہم بھی ان کے لیے الحمدللہ رات دن دعا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں ان کو سخت الفاظ بھی کہہ دیتا ہوں تو وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، چھوٹا بھائی جو ہوا۔ تو ہمارا دعا کیا کریں، ایسے قیمتی لوگ پتہ نہیں پھر کب پیدا ہوں گے۔ ہم نے گھڑی والی بلڈنگ میں کمرہ لیا ہوا ہے، جماعت کی نماز میں کمرے لاؤڈ سپیکر سے نماز کی آواز آتی ہے، لیکن کیا صفیں نظر آتی ہیں؟ پھر ہوگی نماز، ورنہ صرف آواز سے نہیں۔ آواز تو آپ پاکستان بھی ریڈیو کھول لیں تو آ جائے گی۔ میرے داڑوں میں بہت زیادہ درد ہے، علاج دنداں اخراج دنداں۔ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کا علاج یہ ہے کہ نکال دو، نہ ہوگا نہ درد ہوگا۔ بہرحال کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اللہ کے بندے، سارے کام وظیفوں سے ہوتے تو ہسپتال میں تو بند ہو جائیں گے۔ لیکن بعض صورت حضور کی حدیث ہے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، 7 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے۔ حافظ ابو ذر غفاری پاکستان سے ہیں، ان کی بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹا کوئی نہیں، اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، عثمان، یوسف، یحییٰ، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو صحت عافیت کی زندگی دے۔ میں انڈیا سے ہوں اور میری والدہ والد فوت ہو گئے، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ موبائل میں اپنی یا کسی کی تصویریں نہ بنائیں، وہ بات کریں جو دین کے بارے میں ہو، اس کو تو محفوظ کرنے کا کوئی فائدہ منع نہیں ہے، لیکن اپنے شوق سے اپنے بنانا وہ ٹھیک نہیں۔ عمرے کے لیے کراچی سے نکلی تو حیض تقریباً ختم ہونے کو تھا، عمرے کی نیت کر لی، سوچا ہوٹل پہنچ کے غسل کیا، عمرہ ادا کیا، مگر عمرے کے بعد ہوٹل پہنچی تو حیض کے کچھ نشانات موجود تھے، دم بالکل واجب ہے۔ میری بیوی حیض سے تھی، احرام نہیں باندھا، اب پاک ہو گئی ہے تو مسجد عائشہ سے احرام بھی باندھے، عمرہ کرے، ایک دم بھی دے۔ میں حیض سے ہوں، عمرہ نہیں کر پائی، واپسی کی تاریخ آ گئی ہے، تو اب آپ مجھے بغیر عمرے کے جائیں گے، لیکن دم تمہیں دینی پڑے گی کہ تم نے عمرہ کیوں چھوڑا ہے۔ میں گجرات سے ہوں، میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، استغفار زیادہ پڑھو، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا۔ میرے اپنے استعمال کے علاوہ ایک مکان ہے جو میں نے کرایہ پر لگایا ہوا ہے، تو اس کی آمدنی پر یعنی کرایہ پر بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یوٹیوب پر دیکھ کر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تو ٹی وی امام ہو جائے گا، کبھی یوٹیوب امام ہو جائے گا، کبھی فیس بک امام ہو جائے گا، یہ نماز نہ ہوئی کہ مذاق ہو گئی۔